السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان میں نقل کرنے پر ماسٹر صاحب نے تنویر کو مارا۔ گھر پہنچنے پر ابا کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی خوب مارا اور حقارت سے کہا تم کسی قابل نہیں ہو۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکل آیا۔ برسوں گزر گئے۔ تنویر کے باپ کی ایکسیڈنٹ میں ایک ٹانگ بری طرح کچلی گئی۔ گاؤں کے ڈاکٹر نے شہر بھیجا۔ فوراً بڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر کو دیکھ تنویر کا باپ سکتے میں آ گیا، کیونکہ وہ تو ملک کے مشہور اور معروف ماہر ہارٹ سرجن اس وقت ایک نجی بوڈ کاسٹ میں شامل تھے، جہاں پر ان کی پروفیشن کے حوالے سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، اور وہ اب ہوسٹ ان کی نجی زندگی کی طرف آ گیا تھا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ ہر وقت اپنے چہرے پر ماسک کیوں رکھتے ہیں؟ آج تک کسی نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ایک پل کو خاموش ہو گئے تھے، پھر کہنے لگے، یہ ماسک میں نے اپنی شناخت اور اصلیت چھپانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے اپنے اصل چہرے کے ساتھ نہیں آنا چاہتا۔ پھر اس کے ساتھ ہی انٹرویو کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ بہت سارے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی ذہانت، اور وہ جو اپنی معلومات کا خزانہ دنیا کے ساتھ شیئر کرتے تھے، تو اسے دیکھ کر سارے ملک کے لوگ انہیں ایڈلرز کہنے لگ گئے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اپنے پروفیشن کے بارے میں راز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ جب وہ انٹرویو ختم کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تو ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگے ہوئے تھے۔ پھر آج وہ ریسٹ کرنے کے لیے گھر چلے گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہسپتال میں ہی تھے، انہیں آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ گھر پہنچے تو پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ماسٹر فاروق کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خراب تھی۔ ماسی سکینہ اپنے شوہر کی طبیعت کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کو کال کر رہی تھی، مگر ان کے بیٹے کال ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب چھوٹے بیٹے نے لگاتار 10 بار کال کرنے کے بعد کال اٹھائی اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، کیا بات ہے اماں، کیوں بار بار مجھے کال کر رہی ہو؟ جانتی ہو کہ میں جاب کرنے والا انسان ہوں اور آج ہماری میٹنگ تھی۔ اگر باس کے سامنے میں کال اٹھا لیتا تو وہ ڈانٹتا کہ میں آفس ٹائم پر بھی موبائل کو استعمال کر رہا ہوں۔ ماں کی بات سنے بغیر وہ ایک ہی سانس میں بولے چلا گیا۔ ماسی سکینہ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ یہ ان کا وہ پڑھا لکھا بیٹا تھا جسے پڑھانے کے لیے ان کے شوہر نے اپنی ہڈیاں گھسا لی تھیں کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے۔ اب وہ ایک کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرنے لگا تھا، بہت زیادہ کمانے لگا تھا۔ اپنی بیوی کو بھی وہ اپنے ساتھ شہر میں لے گیا۔ بھولا تھا تو بس اپنے ماں باپ کو اور ان کی قربانیوں کو۔ ماسی سکینہ کہنے لگی، تمہارے ابا کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے، ان کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ جھنجھلائے ہوئے انداز میں نعمان کہنے لگا، آپ ابا کو دوا دے دیں، ان کے سر پر ماتھے کی پٹیاں رکھیں تو ان کا بخار کم پڑ جائے گا۔ بیٹا رات سے یہی سب کچھ کر رہی ہوں مگر انہیں افاقہ نہیں ہو رہا۔ اب حکیم صاحب بھی عاجز آ گئے ہیں، کہنے لگے ہیں تمہارے دونوں بیٹے تو شہر میں رہتے ہیں، انہیں بولو کہ وہ آ کر اپنے باپ کو شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اس کا علاج کروائیں۔ نعمان اس بات سے بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنے ساس سسر کو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اس نے صاف کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ کبھی گاؤں نہیں جائے گی اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اپنے گھر میں برداشت کر سکتی ہیں۔ تب نعمان نے اسے یقین دہانی کرائی کہ امی ابو جمیل بھائی کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے آ بھی گئے تو مہمان کی حیثیت سے تم انہیں برداشت کر لینا۔ وہ نتاشا سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ایک خوبصورت اور لڑکی تھی اور نعمان اسے کسی قیمت پر کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور شادی کے بعد نعمان اپنے ماں باپ سے یوں بیگانہ ہو گیا جیسے ان کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ماسی سکینہ جمیل سے مایوس ہو کر اسے فون کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے جمیل کو جب اپنے باپ کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی کہنے لگا، اماں میری بہت سی مجبوریاں ہیں، بہت سے اخراجات ہیں، آپ جانتی تو ہیں کہ میری تنخواہ نعمان کے مقابلے میں کم ہے۔
آپ نعمان سے بات کر لیں وہ ابا کو ہسپتال لے جائے۔ اس نے تو سیدھی اپنی جان چھڑائی تھی۔ اور ماسی سکینہ کو جب دونوں بیٹوں نے جواب دے دیا تو وہ بری طرح رونے لگی۔ ماسٹر فاروق صاحب اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور خود بھی ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے وہ دونوں بیٹے جن کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی، انہیں کسی قابل بنایا، اور اب جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے تو وہ اپنی ماں باپ کو ہی بھول گئے تھے۔ ایسے میں انہیں تنویر کی یاد آئی تھی۔ وہ نالائق تھا، اس کی شکایتیں بھی ملتی تھیں، مگر وہ ان کی خدمت کس طرح سے کیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب کو یاد تھا کہ جب انہیں ایک بار شدید بخار ہو گیا تھا، اس وقت جمیل اور نعمان ایف اے اور بی اے میں تھے اور اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے تھے، اور ایسے میں تنویر پوری رات ان کے ساتھ جاگتا رہتا تھا۔ کبھی وہ ان کی ٹانگیں دباتا تو کبھی سر دباتا اور کبھی سر پر ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا تھا۔ صبح تک ماسٹر صاحب بھلے چنگے ہو گئے تھے اور سکول چلے گئے تھے۔ اس وقت ان کے دل میں تنویر کے لیے نرم جذبات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ تنویر ان کی خدمت میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ ان کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے وہ پوری کر دیتا تھا، اور اگر سوتے بھی اس کو اٹھاتے تو وہ فوراً ان کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتا تھا۔ ماسی سکینہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ اس طرح نہ کیا کریں، وہ اللہ لوگ ہے، وہ آپ کے آگے احسان مند ہے۔ تبھی وہ کسی بات پہ نہیں بولتا۔ آپ اس کی نیند نہ خراب کیا کریں، اپنے بیٹوں کو بھی کوئی کام کہہ دیا کریں۔ اور ماسٹر صاحب غصے سے کہتے ہیں کہ میں کیوں اپنے بیٹوں کے آرام میں خلل ڈالوں؟ وہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ سکول سے آنے کے بعد سارے دن بستر پر ہی تو توڑتا رہتا ہے۔ اگر یہ کام کاج کر لے گا تو گھس نہیں جائے گا۔ اور پھر وہ دن جب تنویر ان کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگا تھا کہ میرے ساتھ ایسا مت کریں ماسٹر جی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ مگر ماسٹر صاحب نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ گھر کے باہر ہی موجود رہے گا اور دوسرے دن آ کر پھر سے ان کے پاؤں پکڑ لے گا اور انہیں کہے گا کہ میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ وہ پھر اس وعدے پر اسے معاف کر دیں گے۔ مگر وہ اس کے بعد اس کی راہ ہی دیکھتے رہ گئے تھے۔ مگر تنویر دوبارہ اس گھر میں نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، شاید وہ ماسٹر صاحب کو دوبارہ کسی بات کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ مگر جو بھی تھا، تنویر انہیں دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد وہ اکثر اس کو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے پکارتے رہتے تھے۔ تب ماسی سکینہ اسے کہتی، اس بھلے لوگ کو تو آپ گھر سے باہر نکال چکے ہیں، اب اسے کیوں پکارتے ہیں؟ اب اپنے کاموں کے لیے اپنے بیٹوں کو پکارا کریں۔ اور پھر وہ کتنی بار نعمان اور جمیل کو اپنے کام کے لیے بلاتے اور تب جا کر وہ بیزار سی شکل لیے ابا کے سامنے موجود ہوتے۔ ابا، ہم پڑھ رہے تھے، ان کے لبوں پر ایک ہی جملہ ہوتا، اور ماسٹر صاحب ان کی بات سن کر مسکرا دیتے، میرے بیٹے بہت محنتی ہیں، پڑھ لکھ کر کسی قابل بنیں گے۔ وہ خود بھی ایک سکول میں سرکاری ٹیچر تھے، چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے ان سے اونچی پوسٹ پر لگیں، اور ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹے دن رات لگا کر محنت کر کے کسی قابل بن گئے تھے۔ مگر جب ماسٹر صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی پینشن ان دونوں بیٹوں نے یہ کہہ کر لے لی کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے کام کیا ہے اور آپ کے یہ پیسے ہمارے کام آ جائیں گے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ انہوں نے ان پیسوں میں اور ملا کر شہر میں اپنا چھوٹا سا گھر لے لیا تھا، اور ان کے دونوں پورشن علیحدہ علیحدہ تھے۔ دونوں بیویوں کا آپس میں نہیں بنتی تھی، اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے ان دونوں کو ایک دوسرے کا حال احوال پوچھے ہوئے، اور ماں باپ کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں آنے دیتے تھے۔ اور جو ماسٹر صاحب کی پینشن تھی وہ ان کی دوائیوں اور بیوی کی میڈیسن پر خرچ ہو جاتی تھی۔ مشکل ہی سے ان دونوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں خوددار تھے، سمجھتے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے اپنی بیویوں کے کہنے سننے میں ہیں، وہ ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور وہ بھی اپنے خودداری کی وجہ سے اپنے بیٹوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔
مگر اب پچھلے کچھ دنوں سے ماسٹر صاحب کی جو حالت تھی، اس کی وجہ سے ماسی سکینہ بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹوں کے دھدکارنے کے باوجود وہ بار بار انہیں کال کر کے اپنے شوہر کی مجبوری کے بارے میں بتاتی۔ وہ سنی انسنی کر دیتے اور کبھی آنے کا وعدہ کر دیتے، مگر نہ انہوں نے اپنا یہ وعدہ وفا کیا، نہ انہوں نے دوبارہ پلٹ کر ماں باپ کی خبر لی تھی۔ ایک اسٹوڈنٹ ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی ایک سرکاری محکمے تھا، اور اب جب وہ چھٹی آیا تو وہ ماسٹر صاحب سے ملنے ان کے گھر میں آیا، مگر ماسٹر صاحب کی حالت دیکھ وہ گڑبڑا سا گیا۔ کیا ہوا ماسٹر جی کو؟ کیا آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ تب سکینہ ماسی بری طرح سے رو پڑی تھی، کہنے لگی کہ میں خود دکھیاری بیمار عورت ہوں، میں اپنے شوہر کو کہاں کہاں لے کر جاؤں؟ بیٹوں سے کہا ہے مگر انہوں نے تو پلٹ کر جواب باپ کی خبر ہی نہ لی۔ ماسٹر صاحب کی آنکھوں کے گوشے بھی آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ اسے ماسٹر صاحب پر بہت زیادہ ترس آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں انہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں، مگر ماسی سکینہ بری طرح سے گڑبڑا سی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے وہ اپنے شوہر کو ہسپتال لے کر جا سکتی، کرایہ ادا کر سکتی تھیں اور ڈاکٹروں کی فیسیں دے سکتی۔ وہ جھجکتے ہوئے لڑکے سے کہنے لگی، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور ان کا انداز دیکھ ان کا شاگرد دل سے دکھ گیا تھا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں جی، اب میں بھلا آپ سے پیسے لوں گا؟ اور یہ میرے استاد محترم ہیں، میرے محسن ہیں، آج میں جہاں بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، آپ بس ماسٹر صاحب کو ہسپتال لے کر جانے کی تیاری کریں، میں اپنے گھر پہ اطلاع دے کر آتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ ماسٹر صاحب کو ان دونوں نے بہت مشکل سے گاڑی میں بٹھایا۔ ماسٹر صاحب کا دل دکھ سے بڑھ گیا تھا۔ یہ کام بیٹوں کو کرنے چاہیے تھا، مگر ان کا شاگرد کر رہا تھا۔ ان کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی، آج اگر تنویر ان کے پاس ہوتا تو وہ اس قدر بے یار و مددگار نہ ہوتے، مگر تنویر وہ ٹھنڈی آ بڑھ کر آگے ان کی ایک غلطی نے تنویر کو ان سے دور کر دیا تھا اور ان کے دل کو ایک روگ لگا ہوا تھا۔ تنویر ان کے لیے کسی روگ کی مانند تو تھا ہی۔ انہوں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے بیٹے کا خیال رکھیں گے، اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالیں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس وعدے کو بھول گئے تھے، اور اب وہ نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا رہا تھا۔ روز محشر جب ان کے دوست ان سے یہ سوال پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال نہیں رکھا، تم نے اس کی تربیت نہیں کی، تب وہ اپنے دوست کو کیا جواب دے سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہسپتال میں پہنچ گئے تھے۔ اجمل ہی ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ڈاکٹرز بھی ماسٹر صاحب کے ٹیسٹ کر رہے تھے۔ تبھی ایک طرف شور بلند ہوا تھا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر راؤنڈ پر تھا۔ جب وہ ماسٹر صاحب کے وارڈ میں آیا تو اچانک سے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ کوئی گمشدہ یاد اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگی تھی۔ وہ بے تابی سے ماسٹر صاحب کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ اس نے اپنی گھمبیر آواز میں کہا تو سب لوگ الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر صاحب بھی اس کی متاثر کن شخصیت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ تبھی وہ کہنے لگا، جلدی سے ان کے تمام ٹیسٹ کرو، ان کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر جاؤ، دیکھو کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اور پھر بڑے ڈاکٹر کی ہدایت پر ڈاکٹر اور نرسیں بھی پوری طرح سے الرٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماسٹر صاحب کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹ میں آیا تھا کہ ان کے معدے میں سوزش تھی، جبھی وہ جو چیز بھی کھا پی رہے تھے انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور ٹائیفائڈ کی علامات بھی ظاہر ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، کچھ دنوں تک یہ اسی ہسپتال میں رہیں گے، ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ان کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے گی، جبکہ ان کے گھر میں ان کی وہ کیئر نہیں ہو سکتی۔ ماسی سکینہ ایک طرف خوش تھی کہ ان کے شوہر صحت یاب ہو جائیں گے، مگر دوسری طرف وہ بری طرح سے بے قرار ہو رہی تھی کہ یہ بہت بڑا ہسپتال تھا۔ اجمل انہیں بڑے ہسپتال میں لے کر تو آیا تھا، مگر اب وہ خود بھی پریشان اور الجھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اتنے بڑے ہسپتال کے اخراجات اٹھانا اجمل کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ مگر حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب اس سے اخراجات کے بارے میں کسی نے بھی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اس نے جب بڑے ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، ہمارے ہاں ہر مہینے میں کسی ایک غریب کا مفت علاج کیا جاتا ہے،
اور ماسٹر صاحب بھی ایک غریب انسان ہیں، ان کا علاج مفت ہی کیا جائے گا، تم کسی قسم کی پریشانی مت لو۔ تب وہ ڈاکٹر صاحب کی دریا دلی پر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ کتنا اچھا انسان تھا وہ، نیک ہمدرد۔ وہ کسائی ڈاکٹروں سے بہت مختلف تھا۔ بڑا ڈاکٹر خود ہی روزانہ وہاں پر آتا، ماسٹر صاحب کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا اور ماسی سکینہ سے بھی حال احوال پوچھتا، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کے رویے پر حیران و پریشان رہ گئے تھے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس میں بالکل بھی غرور نہ تھا، بلکہ وہ بہت اچھے انداز میں ان لوگوں سے بات کر رہا تھا، ان کا حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ روزانہ وہ وہاں پر آتا اور ڈاکٹر کی بات بالکل درست تھی۔ نرسوں کے زیر نگرانی ہسپتال میں رہتے ہوئے ماسٹر صاحب کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ وہ صحت کی جانب گامزن تھے۔ اسی دوران ان کے بیٹے بھی ایک بار انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ سرسری انداز میں ان کا حال احوال دریافت کر کے اور تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے اور وہاں سے اڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک بار بھی انہوں نے اپنے ماں باپ سے ان کی ضرورت کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ ایک بار بھی ان سے یہ بات نہیں پوچھی تھی کہ اتنے بڑے ہسپتال کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ یہ اخراجات کیسے ادا کریں گے، مگر ان پر جیسے یہ سب پوچھنا کوئی فرض ہی نہیں بنتا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ماسٹر صاحب رونے لگ گئے تھے اور تبھی بڑے ڈاکٹر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ اس طرح سے مت رویا کرے ماسٹر صاحب، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر ماسٹر صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ انداز اور یہ الفاظ ان کے لیے نئے نہیں تھے۔ اسی انداز میں تو تنویر بھی انہیں تسلی دیتا تھا۔ جب وہ کبھی پریشان ہوتے تو انہیں کہتا کہ آپ کو پریشان دیکھ کر میرے دل میں بھی پریشانی بڑھ جاتی ہے، میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ اب ماسٹر صاحب اسے کہنے لگے، کون ہو تم؟ ان کے منہ سے کانپتے ہوئے آواز نکلی تھی۔ کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو وہ دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تنویر تھا۔ وہ ایک یتیم اور لاوارث بچہ جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، جس کا ان لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ لڑکا اب ڈاکٹر کے روپ میں ان کے سامنے موجود تھا۔ وہ بے یقین تھے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی اور وہ تینوں بری طرح سے رونے لگ گئے تھے۔ ماسٹر صاحب کو کیا کچھ نہیں یاد آ رہا تھا اور ماسی سکینہ بھی ماضی میں کھو گئی تھی، اور تنویر تو وہ اس انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے جذبات پر بند نہیں باندھ پا رہا تھا اور بری طرح سے رو پڑا تھا۔ بے شک اس نے ماسٹر صاحب کو اپنے باپ سے زیادہ درجہ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اسے پالا پوسا تھا، پڑھایا لکھایا تھا، بلکہ اس کا خوب خیال بھی رکھا تھا۔ اس کے سگے رشتہ داروں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، مگر ماسٹر صاحب نے اسے اپنایا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ماسٹر صاحب کی سگی اولاد نہیں ہے، اور یہ بات جان کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ ماسٹر صاحب اس سے پیار کرتے تھے، مگر جتنا وہ اپنے دونوں بیٹوں سے کرتے تھے اس سے کم، مگر وہ اس بات پر خوش تھا کہ وہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ عید کی عید اپنے بچوں کے لیے کپڑے لاتے اور اس کے لیے بھی لاتے، اپنے بچوں کی فرمائش پوری کرتے تو اس کی بھی پوری کرتے، اور ماسی سکینہ اسے محبت سے کھانا کھلاتی۔ وہ انہیں اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ ماسٹر صاحب سے اسے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ اس کا باپ بھی تھا، اس کا استاد بھی۔ بچپن میں اس نے انہی کے سکول میں انہی کے پاس ہی پڑھا لکھا تھا، اور ذرا سی غلطی پر وہ اسے روئی کی طرح دھن کر رکھ دیا کرتے تھے، مگر اسے کبھی بھی ان سے شکوہ نہیں ہوا تھا۔ اور اس دن جب وہ میٹرک میں تھا تب ماسٹر صاحب سے روزانہ خود پڑھاتے، اسے حساب کتاب کرواتے، انگلش کی گرامر سمجھاتے، کتنی کتنی دیر تک اس کے ساتھ مغز ماری کرتے رہتے تھے۔ ماسٹر صاحب کی فرمائش پر ہی وہ سائنس سبجیکٹ رکھنے پر رضامند ہوا تھا، ورنہ تو اسے پڑھنا لکھنا بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ مگر جب ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ میری خواہش ہے تم میرے دونوں بیٹوں کی طرح پڑھ لکھ کر کسی قابل بنو، وہ کہتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ضرور کسی قابل بنوں گا، ماسٹر صاحب کا سر فخر سے بلند کر دوں گا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا، بہت ذہین تھا، جو چیزوں ایک بار اسے سمجھائی جاتی وہ اچھے سے یاد ہو جاتی، گو کہ اسے پڑھنے کا موقع ملتا۔ سکول سے آنے کے بعد
اکثر اسے ماسٹر صاحب کے کام کرنے پڑتے اور گھر کے بھی چھوٹے موٹے کام اسی کے سر پر تھے، کیونکہ جمیل اور نعمان اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی اور کام میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ کوئی انہیں اس بات کے لیے مجبور بھی نہیں کرتا تھا، مگر تنویر صاحب کی بات دوسری تھی۔ اسے سب پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ پڑھنے کا وقت کم ملنے کے باوجود بھی اس نے پیپر میں بہت اچھی تیاری کی تھی۔ اس دن جب ان کا میتھ کا پیپر تھا، اس سے سارا پیپر اچھے سے آتا تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ اس نے ان سارے سوالات کی بہت اچھے سے پریکٹس کی تھی۔ تبھی اس کا ایک کلاس فیلو اسے کہنے لگا کہ مجھے یہ سوال بتا دو، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اور تب تنویر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ لڑکا کلاس میں لائق فائق مشہور تھا اور کلاس کا مانیٹر بھی تھا، اور اس کی یہ بات سن کر تنویر کا حیران ہونا بنتا تھا۔ وہاں پر جو نگران تھا وہ اس لڑکے کے خاندان کا ہی کوئی فرد تھا۔ تبھی اوپر سے چیکر بھی آ گیا اور وہ لڑکا بار بار تنویر کو مخاطب کر رہا تھا، اور اس چیکر نے دیکھ لیا، دونوں کو کھڑا کر دیا۔ تبھی وہ لڑکا کہنے لگا یہ مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ تنویر نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی، مگر نگران نے بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگا کہ یہ بالکل بات درست کہہ رہا ہے، اس لڑکے کو میں کب سے منع کر رہا ہوں مگر یہ نقل کرنے سے باز ہی نہیں آ رہا۔ چیکر نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا، کہنے لگا تم یہ پیپر نہیں دے سکتے۔ اب تنویر کے پسینے چھوٹ گئے، وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ گھر کس منہ سے جائے گا؟ ماسٹر صاحب نے اسے کہا تھا کہ پیپر بہت اچھے سے دینا، اور اب جب وہ گھر جا کر کیا بتائے گا؟ اس نے اس کی منتیں کی، کہنے لگا میری کوئی غلطی نہیں ہے، مگر وہاں پر ایسا کون تھا جو اس غریب کی بات سنتا؟ اسے وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب گھر آیا تو یہ اطلاع اس کے ماسٹر صاحب تک بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھے، انہوں نے تنویر کو بہت مارا۔ تم نے میرا نام تو بدنام کر دیا، تمہارے ساتھ میں نے کتنی محنت کی، اگر تمہیں پیپر نہیں آتا تھا تو تم نقل تو نہ کرتے، میرے نام پر حرف تو نہ آنے دیتے۔ انہوں نے مار مار کر تنویر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تم نمک حرام ہو، احسان فراموش ہو، کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، مگر تم نے میرے احسانات کا یہ بدلہ چکایا ہے۔ وہ گالیاں بکتے جا رہے تھے اور تنویر کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ شام تک وہ وہیں پر بیٹھا رہا، شاید ماسٹر صاحب کا دل پھسل جائے، مگر وہ بہت سخت دل تھے، اور ماسی سکینہ بھی بار بار کہنے لگی بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، اسے گھر میں آنے دے۔ مگر ماسٹر صاحب اپنے اصولوں کے پکے تھے، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تنویر نے جب یہ سنا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ عہد باندھا کہ وہ واپس کبھی نہ آئے گا اور ماسٹر صاحب کو کچھ بن کر دکھائے گا، اور پھر وہ شہر میں آ گیا۔ اس کے پاس چند روپے تھے جن سے وہ ایک وقت کا کھانا کھا سکتا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر سوتا تھا، نہ اس کے پاس پہننے کے لیے مزید کپڑے تھے، نہ رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ تھی۔ اس نے پھر ایک گاڑی کے میکینک کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے کام بھی سکھاتا جا رہا تھا اور روز کی دہاڑی بھی دے رہا تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے جب تنویر کو اسے گیراج میں ہی رات کو سوتے دیکھا تو کہنے لگا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ دیکھنے میں تم اچھے خاندان کے لگتے ہو، تم اس قدر بے یار و مددگار کیوں ہو؟ تمہارا کوئی دنیا میں رشتہ دار نہیں؟ اس کی بات سن کر تنویر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ روتے ہوئے اس نے ساری بات بتائی۔ وہ شخص کہنے لگا تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، ماسٹر صاحب نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تم سے بھی غلطی ہو گئی، اسے تمہیں ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ وہ تنویر کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو معذور تھی، اسے اللہ نے مزید کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ اس نے تنویر کو بیٹا بنا لیا، مگر تنویر اب کسی اور کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ روزانہ گیراج پر کام کرتا۔ وہ اسے کہتا کہ تم اتنی محنت نہ کرو، تم میرے گھر میں آرام سے رہ سکتے ہو، مگر تنویر اب سمجھ گیا تھا، اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کا احسان نہیں لینا چاہتا، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ کل میری معمولی سی غلطی پر آپ بھی مجھے گھر سے باہر نکال دیں۔ اور پھر تنویر نے دن رات محنت کی، گیراج پر کام کرتا رہا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس نے دوبارہ سے 9ویں کلاس کا امتحان دیا تھا اور شاندار نمبروں سے پاس کر لیا، اور یہ پھر سلسلہ رکن نہیں تھا۔ وہ بہت محنت کرتا رہا۔ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بننا چاہتا تھا،
اب وہ اپنی محنت سے اتنے پیسے اکٹھے کر چکا تھا کہ وہ اپنی فیس ادا کر سکتا تھا۔ اپنی ساری تعلیم کا خرچہ اس نے خود ہی اٹھایا تھا اور اس کا استاد بھی اس کی مدد کرتا رہا تھا۔ دن بھر وہ پڑھائی کرتا رہتا اور رات کو گیراج میں بھی کام کرتا۔ اس کا استاد خوش تھا، یہ لڑکا بہت محنتی ہے، ہیرا۔ اور پھر تنویر اب ایک ڈاکٹر کے روپ میں دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے اپنی قابلیت کی بنا پر ہی اسکالرشپ ملا تھا اور اسکالرشپ کے بیس پر ہی اس نے اسپیشلائزیشن مکمل کر لی اور اب ایک کامیاب ہارٹ سرجن کے روپ میں دنیا کے سامنے تھا۔ اور اس نے اپنے اسی استاد کی معذور لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اسے لے کر ایک اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ بہت بار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ واپس جائے، ماسٹر صاحب سے ملے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو کر رک جاتا تھا۔ وہ دوبارہ ماسٹر صاحب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب ماسٹر صاحب خود ہی اس کے سامنے آ گئے تھے۔ تقدیر نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بری طرح سے رونے لگ گئے تھے۔ ماسٹر صاحب نے اسے اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنے ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں، اپنی دنیا میں مگن ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ سب سن کر تنویر کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی کس قدر اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کی محنت تھی کہ وہ آج کسی قابل تھے، مگر وہ احسان فراموش تھے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کی محبت اور محنت کو بھلا دیا تھا۔ تنویر نے انہیں کہا کہ وہ اب اس کے ساتھ رہیں گے اور انہیں گاؤں واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کی محبت کے آگے سر جھکا کر رہ گئے تھے اور انہیں دل ہی دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، کیونکہ ان کی بہویں انہیں گھر میں رکھنے پر تیار نہ تھیں۔ مگر وہ غیر لڑکی نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا تھا، انہیں اپنی ساس سسر کا درجہ دیا، کہنے لگی، ہماری یہ خوش نصیبی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں آپ کو اب یہاں سے کبھی بھی کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ تب ان کی آنکھیں ان دونوں کی محبت پر بھیگ سی گئی تھیں۔ جب ان کے بیٹوں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بھی دوڑے دوڑے چلے آئے اور وہ تنویر کے ساتھ تعلقات بنانے کے خواہش مند تھے، مگر تنویر ان کے ساتھ لیے دیے انداز میں ہی رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ خود غرض لوگ ہیں، وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے ماں باپ کے نہیں ہو سکے وہ بھلا کسی اور کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف اپنے مفاد کے لیے رشتے اور تعلق بنانے والوں میں سے تھے۔ انہوں نے اب اپنے ماں باپ کو بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، مگر ماسٹر صاحب نے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے تنویر، ہمارا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تم دونوں محض پیسے کے پجاری ہو، چلے جاؤ یہاں سے، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دونوں سر جھکائے وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ہماری آج کی آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔